بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج ایک ذکر اختتام پذیر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ خیریت اور عافیت کے اس کام کو پورا فرمایا، اور ان تمام لوگوں کو مبارک ہے جنہوں نے اس کی زکوٰۃیں پوری کریں اور زکوٰۃ پوری کر کے اب دوسرا مرحلہ ہے اس کی مداومت کا۔ جن جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کری ہے، اگر وہ مداومت نہیں کریں گے تو زکوٰۃ بے اثر ہو جاتی ہے، لہذا اس کی مداومت میں استقامت ضروری ہے۔ کم سے کم کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو ایک دفعہ اس کی مداومت ضرور کرنی ہے روزانہ۔ 3 دفعہ بھی بزرگوں نے فرمائی ہے، 9 دفعہ بھی فرمائی ہے، 12 دفعہ بھی فرمائی ہے اور 40 دفعہ بھی فرمائی ہے۔ اب آدمی کے وقت کی اور ہمت کی بات ہے کہ وہ کتنی کر سکتا ہے، لیکن کم از کم اس کو ایک بار اس کی مداومت ضرور کرنی پڑے گی روزانہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اصول ہوتا ہے یہ کہ اگر کسی اعمال کی ہم مداومت 3 روز نہ کریں بغیر کسی شرعی عذر کے، مثال کے طور پر ایسی شدید بیماری ہے کہ ہمیں ہوش نہیں ہے تو رخصت ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے اگر 3 دن تک مداومت نہیں ہوتی تو عمل باطل ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ لہذا کوشش کریں کہ اس عمل کی یا جو بھی آپ عمل کرتے ہوں اس کی 3 دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ 1 دن بھی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس کی 1 دفعہ بھی مداومت کرتا ہے تو 1 سال میں اس کی دوسری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 12 دفعہ اس کی مداومت روز کرتا ہے تو 30 دن میں اس کی ایک اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور کوئی 9 دفعہ اس کی مداومت کرتا ہے تو 40 روز میں 1 دفعہ اس کی مداومت پوری ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی عمل کی خوبی ہے، اس زکوٰۃ کی تاثیر ہے یہ کہ آپ جتنی اس کی مداومت کریں گے، جتنی ریاضت کریں گے، اس کے فیوزات اور برکات آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ لہذا اس کی مداومت میں کوتاہی نہ کریں، اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ 3 دن آپ نے جو محنت کری ہے، جس طریقے سے روزہ رکھا اور محنت کری، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، 3 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیا، تو اس کو ضائع نہ کریں، تاکہ یہ ہے کہ اس کی مداومت باقی رہے۔ اچھا، اب جو شخص اس کی 1 زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، مثال کے طور پر جس نے اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کری، وہ کسی بھی ایک آدمی کو اجازت دے سکتا ہے۔ ویسے اس کی اجازت دینے کے لیے اس کا 12,000 مرتبہ پڑھنا لازم ہے، کہ جس نے اس کو 12,000 بار پڑھ لیا ہو مداومت میں چاہے عمل میں، وہ اس کی زکوٰۃ دوسروں کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ ایک شرط ہے بزرگوں کی۔ سلاسل میں جو خلفاء ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مجاز ہوتے ہیں سلاسل کے اندر، ان کو یہ پابندی نہیں ہوتی۔ اگر وہ 1 زکوٰۃ بھی ادا کریں تو وہ اپنے پورے سلسلے میں اس کی اجازت دے سکتے ہیں، اپنے پوری مریدوں کو اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ نسبت کی برکت ہے۔ یہ خلفاؤں کو یہ مجاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ مجاز ہوتے ہیں، اور ان کو چونکہ مجاز بنایا جاتا ہے تو وہ تمام اوراد اور وظائف میں مجاز ہوتے ہیں۔ اگر وہ جس چیز کا 1 زکوٰۃ بھی ادا کر لیں، اس کے بعد وہ اگر 1,000 مریدوں کو بھی اس کی اجازت دیں تو وہ تاثیر وہی رہے گی ان کی جو ہے۔ تو لہذا اس کی کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی ریاضت کریں، اس کی مداومت رکھیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، اور جن جن لوگوں کو آپ بتائیں گے اور آگے بڑھائیں گے اس عمل کو، وہ جتنے عرصے تک پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب، اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ دیکھیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں،
علم کی خصوصیت ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور چھپانے سے کم ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو بانٹیں. جو کچھ ہم تک پہنچا ہم اس کو آگے پہنچائیں. تو یہ سب لوگوں کے لیے ہے یہ بات، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے جہاں بھی زکوٰۃ ادا کی ہے بیٹھ کے اور انہوں نے اپنی شرائط سے کی ہے، جو اس کی شرطیں ہیں جس طرح آپ لوگوں نے کی ہے انہوں نے اپنے شرائط سے کی ہیں. اگر کسی نے موقف نہیں بھی ہو سکا، کوئی شخص ان نے کہیں زکوٰۃ ادا کری اور وہ موقف نہیں ہو سکا، اس کے لیے ایسی مجبوری رہی ہے کہ وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اس کے علاوہ پوری شرائط پوری کری ہیں، تو وہ بھی مجاز ہے اس کی اجازت دینے کا، تو وہ بھی آگے بڑھا سکتا ہے اس کو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم چراغ سے چراغ جلائیں. اللہ تعالی ہماری صحیح کو قبول فرمائے. اگر کسی احباب کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کو کرنا ہے کریں. دیں مائک دیں ان کو. علیہ السلام. میری والدہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، میری والدہ پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے وہ کھلا ہی پڑھتے ہیں یا نہیں کہ وہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی خاص تعداد کے ساتھ ہی پڑھنا؟ والدہ اگر پڑھتی ہیں تو کھلا پڑھنے کی اس کی اجازت نہیں ہوتی. ان سے کہ 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ اس کی مداومت کریں. ٹھیک ہے نا؟ میاں حضور سوال یہ ہے کہ حزب البہار شریف کو کس طرح پڑھا جائے تو اس کی روحانیت حاصل ہوتی ہے؟ اس کو اعتصام اور اختتام کے ساتھ اور اس کے اشارات کے ساتھ پڑھا جائے روزانہ، تو اس کی روحانیت بڑھتی ہے. چاہے ایک بار ہی پڑھا جائے، چاہے 3 بار پڑھا جائے، یہ آدمی کی اپنی ہمت پر بات ہے، لیکن مداومت اس کی روحانیت کو بڑھاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مداومت کے لیے مطلب کوئی ایک مخصوص وقت میں کرنا ہے، کیا طریقہ رکھا جائے؟ دوسرا، اعتصام اور اختتام کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی؟ بہتر ہے اگر آپ نے زکوٰۃ اختتام اور اعتصام کے ساتھ کی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مداومت بھی ہوگی. مداومت کے لیے وقت بہترین ہے فجر یا عصر. باقی جو فرصت ملے، اگر ٹائم نہیں ہے فجر عصر میں تو جو وقت ملے اس میں اس کی مداومت کر لے. 9 بار بھی کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. حضور السلام علیکم. علیہ السلام. میں نے 12 بار ایک سال تک فجر کے بعد میں نے 12 بار پڑھا. کیا میں گھر میں اجازت دے سکتا ہوں پڑھنے کے لیے؟ ہاں، اپنے گھر میں بیٹا دے سکتے ہو. بالکل. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی عرض کرنا ہے کہ اگر کسی کا کچھ تعداد رہ گیا ہو نصاب سے تو وہ آگے کیا کرے؟ روزانہ کیا پڑھے؟ وہ کیا طریقہ کار ہے اس کی اگر وہ رہ گیا یاد؟ وہ اس کو کم سے کم 9 بار 40 دن تک پڑھتا رہے، السلام علیکم. یا 1 بار 1 سال تک بغیر ناگے کے پڑھتا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں اس کے جو 4 اسم ہیں، اگر اس کی زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور وہ ملا کے ساتھ پڑھنا ہے یا الگ سے پڑھیں گے؟ اس کو الگ سے پڑھا جاتا ہے. 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ کرنا ہوتا ہے. 3125 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں بھی شرائط پوری ہیں علاوہ اعتکاف کے. میاں اجازت مل جائے گی؟ جی جی بالکل کریں. اللہ آپ کو ہمت دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ کبیر ادا کی، میں اپنے مدرسے کے بچوں کو، نابالغ بچوں کو یہ دعائے حزب البہار شریف یاد کرا سکتا ہوں؟ کوشش کریں کہ بالغ بچوں کو یاد کرائیں، لیکن اگر وہ بچے ایسے ہیں کہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اور پاکی کا ان کو عادت ہے اور اس کو سمجھتے ہیں تو بالکل یاد کرا سکتے ہیں ان کو. اور اس کے شروع کے اسما اگر ان میں وظیفے کے طور پر چھوٹے بچوں کو بالکل پڑھا سکتے ہیں. 1 تسبیح کم سے کم پڑھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عرض یہ کرنا تھی کہ
ज़कात कबीर अदा करने के बाद गाय या ऊंट का गोश्त खाने की ममानियत ही नहीं है। ज़कात के दौरान होती है गोश्त खाने की ममानियत, बाकी कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मियां हुजूर। वालेकुम सलाम। मियां हुजूर, ये ज़कात अदा करने के बाद जो सदक़े के मामलात हैं, इसको ज़रा थोड़ी सी वज़ाहत फरमा दीजिए कि आज हमें जो सदका देना है वो क्या देना है और कितनी तौफ़ीक हो दे सकते हैं हम। और दूसरा, जो रोज़ाना के मराहिल में हम जो पढ़ते हैं, तो हमें रोज़ाना सदक़े की जो तरतीब है वो क्या रखनी चाहिए, जो हम हर हफ्ते में देखो, सदका तो हस्ब तौफीक है, जितनी आपकी तौफीक हो सदका अदा करें। वैसे अगर कोई अकेला जज इसकी ज़कात कबीर अदा करता है तो उसको एक जानवर ज़िबा करना होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, अर्ज़ ये थी कि हमने ये अदा कर ली ज़कात इसकी, तो अब हम इसके अमाल अगर किसी और किताब में पाते हैं या किसी की और की किताब लिखी हुई है हिज़्बुल बहर पर, बिल्कुल आप उससे कर सकते हैं, किसी की भी किताब और उनके अमल, किसी की भी किताब हो, जज़ाकल्लाह। दुआ हिज़्बुल बहर का अमल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। मैं हुजूर, ये वो जो ज़कात निकाली है उसके आखिर में सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़े लिखा था, तो क्या दौरान ज़कात अगर वो रह गई हो तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? ज़कात अदा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हुजूर, आपकी बारगाह अक़दस में अर्ज़ है, सवाल है कि जिसने ज़कात कबीर अदा की है, अगर वो इसका जो है दम कर ले किसी बीमार को या इसका नकुश वगैरह दे दे, इसकी इजाज़त हो सकती है? बिल्कुल दे सकता है। नकुश वगैरह इसका बनाकर अगर इसका नक्श भी बना के दे सकता है, इसके दम भी कर सकता है, इससे इलाज मुआवजा भी कर सकता है। हुजूर, इसके अलावा कुछ हमें आप इनायत फरमाएं, कोई और वजीफ़ा वगैरह? इसमें जो आपने वजीफे पढ़े, बहुत सारे वजीफे इसमें मौजूद हैं, आप जरा गौर करें इस पर। इसके बाद तो किसी वजीफे की जरूरत नहीं रह जाती। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मियाँ हुजूर, पिछले साल हमें ज़कात के साथ एक किताबचा मिला था PDF, उसके अंदर जादू का और हसद वगैरह का इलाज का तरीका लिखा है, तो वो हम किसी को बता भी सकते हैं जैसे हमने ज़कात कबीर दे दी है? जी जी बता सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि वो शख्स करेगा जिसने खुद भी ज़कात अदा की हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मियां हुजूर। वालेकुम सलाम। मियां हुजूर, जैसे घर में कुछ मामलात हों, परेशान हाल हों, तो उस लिहाज से कितनी मरतबा पढ़ी जाए कि परेशानियों से निजात मिल जाए? कम से कम 12 बार। कितने दिन तक? 40 दिन तक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम। रोज़ाना इसकी मुदामत पढ़कर क्या इसाले सवाब कर सकते हैं? बुजुर्गों जी? इसको रोज़ाना मुदामत जो पढ़ेंगे वो बुजुर्गों की बारगाह में हदिया कर सकते हैं? बिल्कुल रोज़ाना कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मियाँ हुजूर, हिज़्बुल बहर के जरिए अपने कल्ब को कैसे जारी कर सकते हैं? किसको? कल्ब को, दिल को। हिज़्बुल बहर के जरिए अपने कल्ब को जारी कर सकते हैं। इसके जो 4 इस्म हैं उसमें से कोई सा भी इस्म लेके अपने कल्ब पे ज़रब लगाएं उसके। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का, और इतने बड़ी सादत हमें नसीब हुई है, और ख़ानका में जिस तरह हमारा ख्याल रखा गया है हर हवाले से, तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह इस खानका को मजीद तरक्की दे, आपको सेहत कामिल आजला अता फरमाए, हम पे आपका साया तादेर कायम फरमाए। मैं हुजूर, सवाल ये करना है कि हिज़्बुल बहर को जो हम लोग अगर हम किसी के ऊपर दम वगैरह करते हैं तो इसका कोई ख़ास हिस्सा है कि अगर कोई बच्चे को कह के दम करते हैं तो इसका कोई ख़ास हिस्सा पढ़ा जाए? जो हमारा किताबचा है उसमें हमने बिल्कुल तरतीबवार सब लिख दिया है, उसमें मौजूद है, उसमें उसकी PDF भी मिल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी PDF पहुंचा दी जाएगी आपको। अब पूरी हिज़्बुल बहर के 4 इस्मा जो शुरू गई है ना, यही सारे अमल के लिए काफ़ी होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हज़रत, सवाल ये है कि हिज़्बुल बहर के ज़रिए से अपनी तवज्जो को किस तरह कायम किया जाए, मुकम्मल तवज्जो, फोकस किस तरह किया जा सकता है? इसमें इसके जो 4 इस्म है उसका जिक्र किया जाए। तादाद वगैरह इसकी?
تعداد آپ کی طاقت کے مطابق ہے. آپ اس کو بغیر گنتی کے کچھ دیر کے لیے تھوڑی دیر مراقب ہو کر پڑھیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ زکوٰۃ کبیر معتکف ہو کر ہر سال ادا کرنا ضروری ہے یا پھر ایک مرتبہ کر جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کر لی اس کی زکوٰۃ ہے وہ عامل ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میاں حضور صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اب جیسے چاند گرہن سورج گرہن میں ہم زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں گے تو اس میں بھی پرہیز کرنی ہوگی یا وہ بغیر پرہیز؟ نہیں، اس میں کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. حضور کی بارگاہ میں عرض کی جو مداومت آپ نے بتائی ہے نا 12 بار یا 40 بار، تو اس کو نشستوں میں الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک نشست میں پڑھ لی؟ جو تعداد ہے اس کو الگ الگ نشستوں میں بالکل پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ ہر نماز کے بعد 8 مرتبہ پڑھیں تو 5 نمازیں 40 بار ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور جیسے ابھی آپ نے 12 مرتبہ فرمایا ہے کہ گھر والوں کے لیے جو بھی معاملات ہیں گھر کے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور اس کا مہینے میں ہر مہینے میں صدقہ دینا پڑے گا یا ایک ہی دفعہ دینا پڑے گا؟ دیکھیں صدقہ رد بلا آپ روز دیں، 15 دن میں دیں، ہفتے میں دیں، مہینے میں دیں، نہ دیں، وہ آپ کے ثواب دید پر. اپنی حفاظت کے لیے اور کیا کریں؟ بالکل صدقہ دیتے رہیں. السلام علیکم. میں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی عصر اور مغرب کے درمیان ان اسماء کو پڑھنا چاہے تو اس کی تعداد کیا ہونی چاہیے؟ ایک تسبیح کم از کم ضروری ہے. السلام علیکم. حضور میری عرض ہے کہ خلیفہ اور صاحبزادہ شارق بھائی نے جو کتاب لکھی ہے جو ہر سال یہاں ہوتی ہے لوگ خریدتے ہیں، اس بار میرا خیال ہے نہیں ہے، تو کہاں سے وہ ملے گی؟ وہ مل جائے گی آپ کو، کوئی بات نہیں ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہمیں کون سا صدقہ دینا چاہیے؟ دیکھیں صدقے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. آپ بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں نے احرام کے بغیر زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں؟ نہیں، احرام دیکھیں اس کی شرائط میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کسی مجبوری سے نہیں کر سکا جی تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی، انہوں نے پڑھا تو ہے نا. ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ بارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور جس کے اعداد پورے نہیں ہوئے ان کی زکوٰۃ کبیر ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں بزرگوں کا جو قول ہے وہ تو یہ ہے کہ جو 3 ایام ہیں، 3 دن ہیں، اس میں ہی پوری کرنی ہے تعداد. جی. اگر کسی سے نہیں ہو سکی تو بحالت مجبوری وہ اس کو 9 مرتبہ روزانہ پڑھ کے 40 دن میں پورا کر لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے، اور بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے، پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہاں پر بہت روحانیت کا محسوس کرنے کو موقع ملا. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح کسی مزار شریف پہ جا کر اگر حزب البحر پڑھیں تو کیا اس کی تاثیر میں مزید اضافہ ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے، اور صاحب مزار کا فیض بھی حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں حضور اللہ کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور رب کریم اس خانقاہ سے ہمیشہ فیض و برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں حضور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں، تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کے دست انوار پر بیعت برکت حاصل کی. میاں حضور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حزب البحر شریف کو کس طریقے سے پڑھا جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اور جو کچھ آپ پڑھیں کم از کم 12 بار پڑھیں اس کو پھر، اور آپ کو ہدیہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نسبت بھی ہو جاتی ہے، فیض بھی ہوتی ہے. ویسے تو اس کے پڑھنے والے کو آپ کی خاص نسبت اور فیض حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم. میاں حضور میرا سوال عرض یہ ہے کہ میں عملیات کا کام کرتا ہوں، اور میں اپنے کمرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، نہیں جا سکتا اپنے کمرے میں.
ये अपने कमरे से बाहर हूँ, तो ये बता दें कि मैं कितनी बार दुआ हिज़्बुल बर शरीफ पढ़ूं? आप अपने कमरे जाने से पहले एक दफा पढ़ लें, बस बहुत है। हाँ, वो सफर के हवाले से इसके लिहाज की थोड़ी सी कल सही वाला को हाँ तो ऐलान कर दो। हाफिज शास्त्र मदद सबसे नियाज वगैरह के लिए अपने अपने घरों पर ऐसा करो। निस्बत सरकार सैयदना अबुल उला रहमाउल्लाह से रखते हैं, और हमारा सिलसिला खास तौर पे अबुल उलाई है। सुबहान अल्लाह। ये हमारी एक खास निस्बत है। सिलसिला तो सोहरवर्दी है, लेकिन निस्बत हमारी खास अबुल उलाई है, खानदान कादरी है ये। लिहाजा 9 सफ़र मुबारक जो है वो सैयदना अमीर अबुल उला की तारीख है, यानी कि आपके यौम विसाल है। आपका उर्स भी इस तारीख को किया जाता है। लिहाजा जो अहबाब जो जिन यहाँ सुन रहे हैं और जो जहाँ भी सुन रहे हैं, कल वो 9 तारीख को थोड़ा सा इसाल और सवाब ज़रूर आपकी बारगाह में पेश सुबहान अल्लाह। ताकि हमारे सिलसिले की जो बरकत है, निस्बत है, अबुल उलाई निस्बत है, उसका फैज़ भी हासिल हो। और ये फैज़ हम तक उसी निस्बत से आया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान और अल्लाह। जो उस निस्बत को पकड़ेगा उसको भी उसका फैज़ हासिल होगा।